الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ التوبہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ ترجمہ: اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن خدا نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یعنی جو منافقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوہ تبوک میں نہ جانے کی اجازت طلب کر رہے تھے، دراصل اللہ سبحانہ وتعالی ہی کا حکم ان کے بارے میں نہ تھا کہ وہ اتنی بڑی سعادت حاصل کریں اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں، اور ان کا خود کا بھی ارادہ ہی نہیں تھا گھر سے نکلنے کا۔ اگر ارادہ ہوتا تو خود ہی کچھ سامان کرتے، جہاد سنتے ہی جھوٹے عذر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہ دوڑے پھرتے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی شرکت کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ یہ جاتے تو پھر اپنی طبیعت کے مطابق وہاں پر بھی فتنے اٹھاتے، نہ جانے کی صورت میں انہیں پتہ لگ جائے گا کہ مومنین کو خدا کے فضل سے ایک تنکے کے برابر ان کی پرواہ نہیں، وہ جائیں تو جائیں، نہ جائیں تو نہ جائیں، اور ان کا نہ جانا ہی مسلمانوں کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے مجاہدین کی جو صفیں تھیں ان میں ان بدبختوں کو شامل ہونے سے روک دیا، اس طرح کہ رکنے کا وبال انہی کے سر پر رہے۔ لہٰذا ان سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، جہاں پر عورتیں، بچے اور معذور اپاہج آدمی رہ گئے ہیں انہی کے ساتھ گھر میں گھس کر بیٹھ رہو۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے ان کے اعذار کاذبہ، یعنی جو انہوں نے عذر پیش کیے جھوٹے اس کے جواب میں ان کو گھر بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ یہ بھی ایک طرح خدا ہی کا فرما دینا ہے کہ یہ لوگ اجازت ملنے کے بعد مدینے میں ہی رہ گئے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔